بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آخری رکوع پر ہم ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 to 125 دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں آج دیکھیں گے ہم کہ کفار یعنی کافروں کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہوتے ہیں، کس کا ساتھ دیتے ہیں، پھر کیا خوشخبری اللہ نے یہاں پر دی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کس کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور سوچ کی گندگی کس کے اوپر آتی ہے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونہم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے اے ایمان والو، جنگ کرو ان سے جو جنگی ماحول بناتے ہیں، بناتے ہوئے تمہاری طرف آئیں، یعنی جو تم سے جنگ کریں ان سے تم جنگ کرو. اور وہ کون؟ وہ کافروں میں سے، کفار میں سے. اور اس معاملے میں اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں ایمان اور اخلاق کی مضبوطی، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 124 دیکھتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. غور سے سنیے آیتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے. تم میں سے کون ہے جس کا زیادہ کیا اس صورت نے ایمان؟ سو یقیناً جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو زیادہ کیا اس صورت نے ان کے ایمان کو، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اب جو لوگ نہیں جو ہے وہ ایمان بڑھاتے ہیں جیسے سورۃ التوبہ سے، تو انشاءاللہ ان کا حال دیکھتے ہیں. آیت نمبر 125 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے منافقت کا مرض ہے تو زیادہ کر دیا ان کی سوچ کی گندگی پر گندگی، اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 123 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اتنی ساری دیکھیے کہ پیچھے آیتیں سننے کے بعد جو ہے اور ختم ہو گئی بات وہاں پر کہ جہاد جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ پورا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہیں عملی طور پر کیا کرنا ہے. پھر ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، بار بار جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی عالم اور یا پھر مفتی یا پھر فاضل نہیں بن سکتا، حافظ نہیں بن سکتا، لیکن الحمدللہ اس قرآن کے ذریعے ہم دین کی سمجھ لے کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ ہر امت کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں، ہر امت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اب آیت نمبر 123 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب اس آیت کو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سنیں کہ اب اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو کہے کہ آپ پرمیشن مل گئی بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ کام کرنے کا، یعنی اب اندر اندر کام نہیں ہوگا. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ کو جو ہے وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ. بہت ہو گیا، نرمی دکھا دی، بہت ہو گیا، ہاتھ روک لیا. اب جو آپ کے ساتھ لڑے آپ بھی لڑو ان کے ساتھ.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم. پہلی بات، اے ایمان والو جنگ کرو. کس سے؟ ان لوگوں سے جو تمہارے آس پاس میں ہیں. اچھا یہ ایسے نہیں کہ جا کے اٹھے سٹے چل بھائی میں نے تو آئے سن لیا اب جا رہی اپنے آس پڑوس سے لڑنے کے لیے. جی نہیں، یہ کون لوگ ہیں جو خود بخود جنگ کا ماحول بناتے ہیں، فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ من الکفار، یہ کافروں میں سے ہیں. اور دوسرا یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں، یعنی تم مسلمانوں میں مضبوطی، تمہارے اندر غصہ پائے، مضبوطی پائیں. کس چیز کی؟ ایمان کی اور اخلاق کی مضبوطی تمہارے اندر پائے. یہ ہے اصل بات. دیکھیے there is no compromise in دین، کوئی بھی سمجھوتا نہیں چلے گا. اب کھلم کھلا اللہ نے جو ہے یہ حکم دے دیا ہے. یہاں پر غور طلب بات اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پیچھے الحمدللہ تربیت ہو گئی، تم نے فقہ حاصل کر دیا، دین کی سمجھ جو ہے وہ مل گئی تمہیں. اب کام کیسے کرے بندہ؟ اپنے قریب والوں سے کام شروع کرے دین کا. ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ دیکھیں مجھے اور آپ کو کدھر جنگ کرنے نہیں جانا ہے نا. میری اور آپ کی جنگ بالقلم ہونی چاہیے، جہاد بالقلم ہونا چاہیے. تو ان آیتوں کو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں پر تو میں کہتی ہوں کہ اکثر دعا کریں. آپ جب بھی سنیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایکسلنٹ درجے کی جو ہے وہ درجے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ جب تک ہم ایک دم ایکسلنٹ درجے پر کام نہیں کریں گے کچھ بات نہیں بنے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، آدھی ادھوری جو کوشش ہوتی ہے نا اس سے کبھی بھی آپ کو پورے نتیجے نہیں مل سکتے. کیوں؟ آپ خود دین کی سمجھ نہیں حاصل کریں گی اور دوسروں کو سمجھانے جائیں گی تو بتائیں کیسے بندہ لے گا آپ سے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر سمجھ بوجھ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، اچھی اسکلز پیدا کرنی چاہیے، دین ہمیں پلان کرنا چاہیے. اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کہیں جا رہی ہیں کسی کو کچھ سکھانے کچھ بتانے اور آپ کی خود کی تیاری نہیں تو آپ کیسے بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. ایون میں جب آپ لوگوں کی کلاس لیتی ہوں تو میری خود کی اسٹڈی ہونی چاہیے. خود پڑھنا ہے، دوسروں کو پڑھانا، ڈبل کام میرے پاس تو ہو جاتا ہے الحمدللہ. میں تو خوش ہوں کہ اللہ میری زندگی سے اتنے وقت اپنے راستے میں لگانے کی توفیق دے رہا ہے. اب ایک بات آتی ہے کیا کرے، ہمارے تو دین پر رہنے سے گھر والے تو ناراض ہو گئے. حالانکہ دیکھیے سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ قریب والوں سے شروع کرے. مطلب اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی نا، اب آپ اپنے بچوں کو دین کی سمجھ دیں، شوہر کو دیں، بالکل قریب جو ساتھ میں رہتے ہیں. حالانکہ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں، بہت فیکٹ بات بتاتی ہوں آپ کو، یہ بہت مشکل کام ہے. آپ باہر والوں کو پڑھا لو گے، سمجھا لو گے، گھر والے جو خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی ان کو منانا، ان کو دین پر لانا. جی ہاں بہت مشکل کام ہے. لیکن اب اس کے بعد دیکھیں آپ کہ اچھا کیوں اللہ نے ایسا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین مسلمانوں کو جو ایمان والے تھے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ پہلے قریب کے دشمنوں کو کنٹرول نہیں کرو گے اور چلے آپ بھائی چلو میں تو دور والوں سے لڑوں گی، دور والوں کو پہلے ماروں گی، دور کے کافر ہیں ان سے لڑوں، تو بھائی قریب والے تو کھا جائیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر حکم میں بہت حکمت چھپی ہوئی ہے الحمدللہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں دوسروں کو سکھانے تو گھر والوں کو موقع ملتا ہے آپ کے پیچھے انگلیاں اٹھانے کا. اس کے تو گھر کا ماحول سدھرا ہوا نہیں، یہ دوسروں کو سکھانے چلی. میں آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جنگ کے میدان کا بھی اور ایک کہ ایک جہاد بالقلم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو دونوں چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تمہارے اندر ایمان کی سختی، یہ ایمان اور اخلاقی سختی ہونی چاہیے، اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ تمہارے اندر اگر اسٹیبلٹی نہیں دیکھیں گے لوگ تو فالو نہیں کریں گے تمہیں، تمہاری بات نہیں سنیں گے. آج اگر
آپ کی بات دین کے تعلق سے لوگ نہیں سنتے نا، اس کو بلیم نہ کریں، خود کے اندر جھانکے، خود کو دیکھیں کہ میرے اندر وہ کون سی کمی بیشی ہے کہ اگلا بندہ میری بات نہیں سمجھ رہا ہے. غور کرے. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بہت خوبصورت بات ہے یہ، اور ایک تسلی دے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، فکر کیوں کرتے ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ ہاں سوری وَاعْلَمُوا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جان لو کہ اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا کوئی بات نہیں، ان میں تمہارے پاس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو تمہیں ان سب سے بچا لے گی؟ وہ ہے تقوی. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی جو مدد ہے وہ تقوی اور ایمان کے ساتھ آتی ہے. بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ نہیں آتی اللہ کی مدد، بلکہ جب بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو اب سمجھ آ گیا کہ آپ کسی کو سمجھانے جا رہی ہیں تو کس چیز کی کمی آپ نے محسوس کی؟ تقوی کی اور ایمان کی. انشاءاللہ جب ایک دم پختگی آپ کے اندر تقوی آ جائے گا، پختہ اور ایمان کے اندر پختگی آ جائے گی، تو لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے. اللہ سے مانگا کریں، اللہ مجھے وہ تقوی، وہ ایمان عطا کر جو تیری مدد کا سبب بن جائے، جس کے ذریعے تیری مدد آ جائے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک بڑی تسلی بھری آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب اس آیت کو سنتے ہوئے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں میں کہ اللہ کے رسول کی جو ہے الحمدللہ محفل ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور یہاں پر آپ کو رویہ بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں کہ قرآن کو سن کر منافقوں کا یا کفار کا کیا رویہ ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان والوں کا کیا رویہ ہوتا تھا. اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ ایک چیز کو ضرور ایکسیپٹ کرو گے، اور وہ کیا؟ قرآن کا معاملہ بندے کے ساتھ وہی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ جو بندہ قرآن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. آج آپ کہہ سکتے ہو کہ یعنی کہ آج آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، کل قیامت کے ساتھ وہی رویہ پلٹ کے آپ کو ملنا ہے. اس سے کچھ ایکسٹرا نہیں ملے گا، اس سے کچھ الگ نہیں ملے گا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 124 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. یہ ہے بات. ٹھیک ہے، اب دو رویے کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہاں لیکن آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ اور وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہم لا تجعلنا منہم. پہلی دعا کر لیں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے، اور جب جب نازل ہوتی تھی کوئی بھی صورت تو ان میں سے کوئی پوچھتا تھا بتاؤ بھائی تم میں سے کون ہے جس کا زیادہ کیا اس صورت نے ایمان. کیا انداز سے پتہ ہے؟ جیسے الحمدللہ میں نے سورۃ التوبہ کے تعلق سے آپ کو بہت اس کی تعریفیں، اس کی فضیلتیں بیان کی کہ یہ بندے کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے. سیم بات آپ کسی کو جا کر کہیں اور آپ اسے کہیں کہ الحمدللہ ہماری سورۃ التوبہ مکمل ہو گئی. اب آپ سے اگلا بندہ پوچھتا ہے اچھا مکمل ہو گئی، تم تو شروع میں بہت باتیں کیا کرتی تھی، سورۃ التوبہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، تو بتاؤ تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ یہ ہے پوچھنے کا ٹون. اسی طریقے سے یعنی کہ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی صورت نازل ہوتی نا تو الحمدللہ یہ بڑا ایک کرم اور فضل تھا اللہ کے رسول پر کہ وہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے. الحمدللہ یاد ہو جاتی تھی اللہ کے رسول کو. ٹھیک ہے، چلے یاد کر کے اللہ کے رسول صرف اپنے تک نہیں رکھتے تھے، دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب
کچھ لوگ وہاں پر الحمدللہ صحابہ بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے، سچے مسلمان بیٹھے، لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے منافقہ صفت لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، ان کی مجلس میں صرف فل ان دا بلینکس کے لیے آتے تھے کہ چلو بھائی اٹینڈنس نہیں لگے گی تو ہمارے اوپر منافقت کا ٹیگ لگ جائے گا، دیٹس اٹ. اس وجہ سے وہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. اب وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو ایمان کی بات کرتے ہو. اب دیکھیں آپ کہ ایک ہی آیت اتر رہی ہے اور دو طریقے کے دل ہیں. ایک ایمان والے کا دل جو آیت کو ایبزرو کر رہا ہے اور اپنے اندر تزکیے کی بھی جو ہے، اپنے اندر جو سمجھے آپ کی اصلاح کی بھی جو اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق کو قبول، اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی تزکیہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور دیکھیے پیچھے کچھ آیتوں میں میں نے کہا تھا نا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اتنی اثر کیوں کرتی ہے سورۃ التوبہ دل پہ، تو میں نے جواب دیا کیونکہ اس میں عملی باتیں بہت ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ یاد کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس میں عمل کی باتیں بہت آ رہی ہیں. صحابہ کے کیریکٹر کو اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے. اب ہوتا کیا تھا، اب وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے لو بھائی سورۃ التوبہ تو پوری ہو گئی، بتاؤ کس کا ایمان بڑھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ سنو، ایمان کس کا بڑھتا ہے؟ تو یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں تو زیادہ کیا اس صورت نے ان کے ایمان کو، اور وہ سب خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ. کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ کہ انہیں وہ آیت یاد انہیں وہ آیت سمجھ آ گئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والے کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا الحمدللہ. انہیں توبہ کی جو ہے وہ کہیں کی اہمیت سمجھ آ گئی صحابہ کے ذریعے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ بار بار صورت میں فرما رہے میں غفور الرحیم ہوں، پلٹ آؤ میرے پاس، توبہ کر کے پلٹ آؤ، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. اسی کے ساتھ ساتھ پیچھے آیت آئی کہ اللہ نے ہر کسی کو کہا کہ کوئی بھی دین کی سمجھ حاصل کر سکتا ہے، یہ کچھ لوگوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یا اس پر صرف کچھ لوگوں کا حق نہیں ہے. الحمدللہ اس آیت پر بھی اللہ کا شکر نکلتا ہے، اس آیت پر بھی ایمان بڑھنے جیسی باتیں ہیں، اس لیے وہ خوشیاں مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے. اس خوبصورت صورت کے ذریعے تو نے ہمیں بہت سارے خوبصورت میسیجز دیے. یہ رویہ کس کا ہے؟ ایمان والے کا. وہ خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت صورت کو تو نے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دی. چلے بھائی اچھا پھر اس کے بالکل اپوزٹ دوسرا ایک کیریکٹر، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. لیکن ایسے لوگ، یعنی کہ اچھا یہ کیوں کہتے تھے ایسا نا، بتاؤ بھائی کس کا جو ہے وہ ایمان بڑھا؟ مذاق کے طور پر کہتے تھے، دین کا یہ مذاق بناتے تھے، پتہ ہے آپ کو. اور یہ نا منافق آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، ارے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ صورت پڑھ کے تو ہمارا ایمان ہی نہیں بڑھا. بھائی کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں تو مرض بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو دیکھیے یاد رکھیں، جو خالص دل سے اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ سکتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ فیل کر سکتے ہیں، آپ اس بات کی خود گواہی دیں گے کہ جب سے آپ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں تو اللہ نے آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ کیا، کتنی غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی سے نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور الحمدللہ اب یہ ہم تک پہنچ گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کی، یعنی کہ گندگی پر گندگی. یہ کس چیز کی گندگی؟ سوچ کی گندگی. دیکھیے کتنی گندی سوچ ہے، بھائی ہمارا تو کوئی ایمان ہی نہیں بڑھا. اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا جملہ کہے، اللہ نہ کرے. ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے سنا ہی نہیں اور بس کہہ دے کہ نہیں بھائی میرے تو کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یہی نہیں بلکہ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور انہیں موت بھی آئی تو اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، نافرمان تھے. دیکھیے پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ لے لیں آپ یا پھر سورہ نساء لے لیں، فی قلوبہم مرض، کس کے لیے پڑھے ہم نے؟
मुनाफिकों के लिए, अल्लाह ने उनको मुनाफिक का टाइटल दिया। फिर अगले पल में अल्लाह काफिर बोल रहा है। जी हाँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ईमान और कुफ्र के बीच में एक शेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ईमान को व्हाइट शेड दे दें, कुफ्र को आप ब्लैक शेड दे दें। चलिए बताएं आप में से उसके बीच का शेड क्या होता है? उसके बीच का शेड होता है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का? बोलिए। ओके, याद नहीं यार, ये तो कलर की बात है, बड़ी आसान सी चीज है ये। अनम्यूट करने में बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। ग्रे शेड होता है, ठीक है? तो बस आप समझ ले कि मुनाफिकत ग्रे शेड है। अगर ये ग्रे से व्हाइट की तरफ नहीं आता है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये ब्लैक की तरफ चला जाता है। बस यही अल्लाह सुब्हान तआला समझा रहे मुझे और आपको कि एक वक्त आता है कि ये कुफ्र में चला जाता है, कुफ्र में इसकी मौत हो जाती है। सोच की गंदगी देखिए। हमेशा अपने दिल और दिमाग को कुरान के पानी से धोने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल दूं मैं, किस तरीके से गंदगी पर गंदगी जो है वो होती है। देखिए, जिस तरीके से बारिश का पानी अगर किसी बगीचे पे पड़े जिसमें फूल ही फूल है या फूल के पौधे पर पड़े, तो वो क्या इफेक्ट दिखाएगा? खुशबू आएगी। और वही बारिश का पानी सेम है, बारिश का पानी किसी कूड़े करकट पर अगर पड़े तो बताइए उससे क्या होगा? बदबू आएगी। तो बस सोच ले, जो यहाँ पर फूलों वाली पौधे पर बारिश पड़ रही है, ये दिल है किसका? ईमान वाले का। ठीक है, ये दिल ईमान वाले का है। कि कुरान का देखिए कि एक ही पानी है, इसको पानी से हम क्यों मुशाबियत दे रहे हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आसमान से उतरता है, बारिश का पानी। हाँ, कुरान की वही भी अल्लाह के हुक्म से आसमान से उतरी है। और ये एक पानी ईमान वाले के दिल पर जब जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल की खुशबू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अमल के जरिए उसके ईमान में जो है वो खुशबू आती है। उसी तरीके से जब ये, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे जज करूं मैं कि ये कुरान का पानी मेरे दिल पे जो है वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है। उसी के साथ साथ जब ये पानी कुरान का एक मुनाफिकत के दिल पे उतरता है ना, तो गंदगी पर गंदगी कैसे इजाफा करता है। उसके दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, ये सब की बदबू आने लगती है। यानी वो उस कुरान के पानी से, आयतों से कोई इफेक्ट नहीं लेता है। और मुनाफिक का हाल क्या होता है पता है आपको? कि उसको जब नेकी का मौका मिले ना, तो दे गिव एक्सक्यूजेस, नहीं मैं अभी नहीं कर सकती, ये है, ऐसा है, वैसा है। अगला स्टेप क्या होता है उसका? दूसरी नेकी भी छोड़ देता है। इन तमाम बातों की रोशनी में मैं और आप चेक करें अपने आप को, मैं कहाँ पर हूँ? इस कुरान का पानी जब मेरे दिल पर पड़ता है तो मुझे अमल करने का दिल करता है कि भाई अल्लाह ने ये कहा है, ये करो, ये मत करो, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ या अपने नफ्स को फॉलो करती हूँ। कि मुझे गुस्सा आता है, ये क्या है, ये तो मेरे मिजाज में नहीं है, मेरे बाप दादा ने नहीं किया है, मैं कैसे इस काम को करूँ और ऐसे करूँ और वैसे करूँ। कुछ लोगों का ये रवैया हो जाता है। ठीक है भाई, चले इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो बात को मुकम्मल की। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।